زیارت میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید بلوچستان پولیس کے اہلکاروں کی نماز جنازہ مختلف مقامات پر ادا کر دی گئی۔ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی۔ 4 دنوں میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ دہشت گردی کے پیچھے مشرقی ہمسائے کا ہاتھ دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ سیاسی اور عسکری قیادت مل کر اس فتنے کا خاتمہ کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں 2 ٹوک اعلان۔ کہا پاکستان کی دنیا میں عزت دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ بلوچستان میں پولیس، فوجی جوان اور شہریوں کو شہید کیا گیا۔ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ۔ آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ سیکیورٹی اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ مشرق وسطی میں پھر بارود کی بو۔ امریکہ کے مسلسل دوسرے روز بھی ایران پر حملے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 2 روز میں 5 صوبوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیرک، بندر عباس، چابہار اور کنارک نشانہ۔ بو شہر، ہرمزگان اور جزیرہ ابو موسیٰ میں کئی مقامات پر بمباری۔ 17 افراد جاں بحق، 80 سے زائد زخمی۔ پاسداران انقلاب کا ساحلی ریڈار سسٹم، اینٹی شپ میزائل تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام نشانہ بنائے گئے۔ بمباری سے بو شہر ایٹمی بجلی گھر کا بیرونی حصہ متاثر۔ سستان میں ایئرپورٹ پر حملہ۔ مشہد میں 2 پلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران سے مشہد جانے والی ٹرین سروس معطل۔ دیگر شہروں میں اسپتال، ریلوے انفراسٹرکچر اور بجلی کا نظام متاثر۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ مقصد آبنہ ہرمز میں تہران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی حملوں پر ایران کے جوابی وار۔ بحرین، کویت، اردن اور قطر میں ڈرون حملے۔ ایرانی فوج کے مطابق کویت میں امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام، قطر میں ارلی وارننگ سسٹم پر حملے کیے۔ بحرین میں امریکی فوج کے ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ بحرینی فوج کا حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اردن اور کویت نے بھی ایرانی بیلسٹک میزائلز کو روک لیا۔ میزائلوں کے ٹکڑے گرنے سے کویت میں 1 شخص زخمی، حالت خطرے سے باہر۔ We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. There's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They want to make a deal so badly, they called. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایران نے امریکی مفادات پر حملہ کیا تو 20 گنا زیادہ طاقت سے جواب ملے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا میں ایران کی ہٹ لسٹ پر ہوں، ہو سکتا ہے مارا جاؤں۔ تہران ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، یقین نہیں کہ وہ مستقبل میں کسی معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایرانی ہرمز نہیں کھولتے اور جہازوں پر حملے بند نہیں کرتے۔ ٹرمپ کے توہین امیز بیان کا جواب توہین سے نہیں دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ہر قیمت پر ایران کے حقوق کے دفاع کا عزم۔ آپ حملہ کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا آبنہ ہرمز دھمکیوں سے نہیں، صرف اور صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھل سکتی ہے۔ امریکی فوجی خاک جزیرے پر اترے تو زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا رد عمل۔ امریکی حملوں پر سلامتی کونسل کارروائی کرے۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایوانی کا اقوام متحدہ کو خط میں مطالبہ۔ قطری وزیر اعظم کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے ایران، سعودی عرب، یو اے ای اور عمان کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور جامع معاہدے تک پہنچنے پر زور۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا جسد خاکی عراق سے ایران پہنچا دیا گیا۔
طیارے کو فضا میں حصار میں لیا گیا. شہید رہبر اعلیٰ کی تدفین آج مشہد میں کی جائے گی. سڑکوں پر لاکھوں افراد موجود. رقت آمیز مناظر. لوگوں نے بڑی تعداد میں پاکستانی پرچم اٹھا رکھے ہیں. پاکستان اور کروشیا دوست ملک. سیاسی، اقتصادی، تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق. دہشت گردی کے ناسور سے بھی مل کر نمٹا جائے گا. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کروشین وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس. کروشیا نے وزیر خارجہ نے اسلام آباد کو امن اور سفارتکاری کا شہر قرار دیا. عالمی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف. کروشین وزیر خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملے. تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار. پاکستان اور روس کے تعلقات کا بنیادی ستون توانائی، تعلقات کو تجارت اور سرمایہ کاری میں تبدیل ہونا چاہیے. وفاقی وزیر اویس لغاری کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب. کہا دونوں ممالک تیل اور گیس پائپ لائنز کے ذریعے تجارت بڑھانے پر کام کر رہے ہیں. مشترکہ تحقیق، اساتذہ کے تبادلوں اور پیشہ ورانہ مہارت تربیت کا اہم فروغ ہے. پنجاب میں آنے والے دنوں میں شدید گرمی اور بارشوں کا امکان. ہیٹ ویو اور اربن فلڈنگ کا خدشہ. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک. نہیں چاہتے ایک بھی جان جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب. کہا گزشتہ سال جلال پور پیروالا میں بڑا سیلاب آیا. 7 کلومیٹر طویل اور 10 فیٹ بلند بند بنا دیا گیا. مویشیوں کے لیے خوراک اور پینے کے پانی کا بندوبست بھی کر لیا گیا. نیویگیشن سسٹم، ایریل سسٹم بہتر بنانے کے لیے آلات خریدے. سپیڈ بوٹس، لائف بوٹس اور دیگر کشتیاں فراہم کی گئی. تنقید کی گئی کچھ صوبوں میں بارش کے بعد پانی کھڑا رہتا ہے. ڈی جی خان، راجن پور، رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر ہیٹ ویو ہاٹ سپاٹس قرار. اور ماڑا کے قریب کارگو طیارہ حادثہ. خراب موسم اور شدید لہروں کے باوجود پاک بحریہ کا سرچ اینڈ ریکوری آپریشن جاری. ذرائع کے مطابق حادثے کا مقام تقریباً 3000 میٹر گہرے سمندر میں ہے. ریکوری انتہائی پیچیدہ مرحلہ. طیارے کے درست مقام کے تعین کے لیے مزید جامع سرچ آپریشن درکار. اینکر مرید عباس قتل کیس کے مرکزی ملزم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت. کراچی کی مقامی عدالت نے 7 سال بعد فیصلہ سنا دیا. ملزم کو مقتول کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے دینے کا حکم. مرید عباس اور خضر حیات کو 9 جولائی 2019 میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا. کراچی کی لی مارکیٹ میں 6 سال کے بچے کے قتل کیس میں پیش رفت. ملزم کا زیادتی کے بعد تار سے گلا گھونٹ کر جان لینے کا اعتراف. خوف کے باعث لاش فلیٹ کی کھڑکی سے نیچے پھینکی. پولیس کو بیان. ابتدائی رپورٹ تیار. ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. اہل خانہ کا پولیس تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار. اہل محلہ اور رشتہ داروں نے نیپیر تھانے کے سامنے دھرنا دے دیا. پاکستان میں ایڈز پھیلنے کی بڑی وجہ ایک ہی سرنج کا بار بار استعمال. HIV کے روزانہ 35-40 کیسز صرف اسلام آباد سے رپورٹ ہو رہے ہیں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت کے اجلاس میں انکشاف. بتایا پارٹیز میں آئس سمیت دیگر نشاور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. وزیر اعظم کو HIV پر تفصیلی رپورٹ پیش کر دی. صدر اور چیئرمین سینٹ مستعفی ہوں تو MQM بھی استعفیٰ دینے کو تیار ہے. سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے گورنر سندھ MQM کا ہونا چاہیے. اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو. کہا شرجیل انعام میمن کی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے. کراچی میں مسائل کے حل کے لیے گورنر نہال ہاشمی پیپلز پارٹی سے بات کیوں نہیں کرتے.